إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال تعالى في موضع آخر فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. متفق علیہ. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی دو جگہوں سے دو آیتیں پڑھی گئی ہیں، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا ہے. ان دونوں آیتوں اور حدیث مبارکہ میں آج جس موضوع پر بات کرنا ہے، چونکہ ہم سب جنت میں جانے کے شوقین ہیں، اور اسی لیے اللہ رب العالمین ہمارے اوپر یہ ماہ مبارک یعنی رمضان المبارک کا مہینہ سایہ فغن کیے ہیں، تاکہ ہمارے بندے گنہگار لوگ ایسے اعمال انجام دے لیں کہ وہ جنت کے مستحق بن جائیں. تو آج کے خطبے میں وہ کون سے اعمال ہیں جو ہمیں جنت میں لے جانے والے ہیں، اس کا بیان ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی، اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسا گھر تیار کیا ہے، ایسی نعمتیں تیار کی ہیں، مالا عین رأت، جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے، ولا اذن سمعت، اور نہ کسی کان نے سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کوئی انسانی دل ان نعمتوں کو، ان آسائشوں کو محسوس کر سکتا ہے. یعنی آپ جو کچھ سن رہے ہیں اس سے کہیں بالا ہے جنت، آپ جو کچھ محسوس کریں اس سے کہیں اعلیٰ ہے جنت. تو اللہ رب العالمین نے کس کے لیے تیار کیا ہے، وہ بھی اللہ نے بیان فرمایا، لعبادی الصالحین، اپنے نیک بندوں کے لیے. پتہ کیا چلا کہ نیکیاں جنت میں لے جانے والی ہیں. جو لوگ کہتے ہیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے یہ حدیث دلیل ہے کہ صالح آدمی اسی وقت بن سکتا ہے جب صالح اعمال انجام دے، نیک اعمال انجام دے،
اور صالحین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اللہ رب العالمین کے حقوق کی بداوری کرتے ہیں، حقوق العباد جو ان پر عائد ہوتے ہیں ان تمام حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں، انہیں صالحین کہا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اہل جہنم اور اہل جنت یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنتی لوگ تو کامیاب لوگ ہیں۔ ہمارے یہاں کامیابی کے بہت سارے معیار ہیں، ہم لوگ اسے کامیاب سمجھتے ہیں جس کے پاس عہدہ و منصب ہو، جس کے پاس مال و دولت ہو، جس کے پاس کوٹھی و بنگلہ ہو، جس کے پاس سواری کے لیے اچھی سہولتیں ہو، یا اور طرح طرح کی چیزیں معیار ہم بنا کر کے اسے کامیاب کہتے ہیں۔ یہ ہوگی کامیابی صرف دنیا کی حد تک ہے، لیکن اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں جسے داخلہ مل گیا، وہی حقیقی معنوں میں کامیاب۔ تو اس کامیابی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جنت میں جانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہت سارے اعمال ہیں جنت میں لے جانے والے، کوئی بھی عمل آپ کریں، نیکی چھوٹی ہو بڑی ہو، تمام نیکیاں آپ کو جنت میں لے جانے والی ہیں۔ اور جنت میں جسے جگہ مل گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دنیا جنت کے اندر اگر ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل گئی، ایک رسی رکھنے کی کسی کو جگہ مل گئی، تو وہ شخص دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں اس شخص کے لیے تمام چیزوں سے بہتر ہے کہ جنت میں آپ کو ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے۔ وہ ہے جنت جو اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے تیار کی ہے؟ اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہے۔ اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کو تیار کیا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے جنت کے اندر ان لوگوں کی کثرت ہوگی جو غریب اور محتاج ہوں گے، فقیر ہوں گے، مسکین ہوں گے، انہوں نے کسی پر ظلم نہیں کیا ہوگا، کسی کا حق نہیں دبایا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا الا اخبرکم باہل الجنہ، کیا میں تمہیں جنتیوں کی علامت اور پہچان نہ بتا دوں؟ کون سے لوگ جنت کے اندر جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا کل ضعیف متضعف، ہر کمزور آدمی اور جسے سماج میں کمزور سمجھا جاتا ہو مگر اللہ کے نزدیک وہ طاقتور ہو۔ آج مسلمانوں کی حالت دنیا کے اندر اسی طرح کی ہے، لوگ مسلمانوں کو کمزور سمجھتے ہیں، ایمان والوں کو، قرآن و سنت پر عمل کرنے والے لوگوں کو کی کوئی حیثیت نہیں رکھی جاتی ہے، یہ خس و خاشاک ہیں، یہ سمجھ کر کے انہیں سائڈ کر دیا جاتا ہے۔ اور سماج میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مسلمان کو ایک دوسرا مسلمان حقیر سمجھتا ہے، اس وجہ سے کہ اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، اس وجہ سے کہ وہ کمزور ہے، اسے ذلیل کیا جاتا ہے۔ کل ضعیف متضعف، جو آدمی تواضع خاکساری کی زندگی گزارتا ہے، اپنی زبان سے اناپ شناپ نہیں بولتا ہے، کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا ہے، کسی کے بارے میں اپنے دل میں برے خیالات نہیں لاتا ہے، ایسے آدمی کو ہولا سمجھا جاتا ہے، ایسے آدمی کو کمزور سمجھا جاتا ہے، ایسے آدمی کو ذلیل سمجھا جاتا ہے، دو کوڑی کا آدمی سمجھا جاتا ہے۔ اور اس لسٹ میں اگر لے آؤں میں کھلے لفظوں میں کہہ دوں تو علماء کرام کو ہمارا سماج اور معاشرہ یہی سمجھتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ ہم ایسے لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ مساجد کے اندر خدمت کرنے والے جو لوگ ہیں، مدارس کے اندر خدمت کرنے والے جو لوگ ہیں، پڑھنے پڑھانے والے جو لوگ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو سب سے بہتر قرار دیا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ضعیف متضعف، ہر کمزور آدمی اور سماج جسے کمزور سمجھتا ہے، وہ کچھ نہیں بولتے ہیں، ان کے خلاف طرح طرح کی بدزبانیاں کی جاتی ہیں، کچھ نہیں بولتے ہیں۔ یہ جنتی لوگوں کی صفت اور جہنمی لوگوں کی صفت
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم باہل النار، جہنمیوں کی علامت نہ بتا دوں میں تمہیں؟ کل عتل جواد مستکبر، ہر سخت مزاج آدمی، ہر ترش رو آدمی، ہر بخیل اور پیٹو آدمی، مستکبر متکبر اور گھمنڈی آدمی، فخر و غرور کرنے والے لوگوں سے جہنم بھری جائے گی۔ اللہ ہم سب کو اس صفت سے محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کو اس صفت سے محفوظ فرمائے۔ اپنے اندر سخت مزاجی نہیں لانی چاہیے، اپنے اندر ترش روئی نہیں لانا چاہیے، کسی سے بات کرو تو اچھی بات کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا، لین دین کا معاملہ جو لوگ کرتے ہیں، رحم اللہ رجلا سمحا باع واذا اشترى، اس آدمی پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے جب کوئی چیز بیچتا ہے یا کوئی چیز خریدتا ہے تو بیچنے خریدنے والے کو چاہیے کہ نرمی کا معاملہ کریں۔ اکثر الجھ جایا کرتے ہیں ایسے معاملات میں لوگ، خریدنے والا بیچنے والے کو ڈانٹ دیتا ہے یا بیچنے والا خریدنے والے کو ڈانٹ دیتا ہے۔ یہ ماہ مبارک ہے، بہت سارے سامانوں کے دام لوگوں نے بڑھا رکھے ہیں، لوگوں نے بہت سارے سامانوں کے دام بڑھا رکھے ہیں۔ یہ سیزن ہے کمانے کا۔ میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہو، جنتی صفت اختیار کرنا چاہتے ہو جنتیوں والی، تو اپنے اندر نرمی کا مادہ پیدا کرو، اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بناؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں بشارت دی ہے کہ اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں جو خریدتے وقت، بیچتے وقت، یعنی لین دین کرتے وقت نرمی کا معاملہ کرتا ہے۔ یہ جگہیں ایسی ہیں کہ یہاں پر انسان کا پیسہ کیش میں لا دیتا ہے، غصے میں لا دیتا ہے، تو 2 کوڑی کا آدمی ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ سامنے والا گنتا رہتا ہے اس کو۔ یاد رکھیں، اس حدیث کے خلاف آپ جا رہے ہیں۔ یہ مہینہ شہر المواسات ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، ہر ایک کے ساتھ نرمی کرنے کا مہینہ ہے۔ ہمارا رب ہم پر اتنی نرمی اور مہربانی کر رہا ہے کہ اس ماہ میں جو نیکیاں ہم انجام دیتے ہیں اس کے ثواب کے معیار کو اللہ بڑھا دیتا ہے۔ عمرہ کرنے جاؤ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب مل رہا ہے۔ رب اتنا رحیم ہے، بندہ اتنا بڑا ظالم کیسے ہو جاتا ہے؟ اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کریں، اپنے اخلاق کو سنواریں۔ روزہ ہمارے اخلاق و کردار کو سنوارنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اگر روزے کے پورے مہینے میں ہم اپنے اخلاق و کردار کو سنوار نہ سکے، ترشروئی سے لوگوں کے ساتھ پیش آئے، سخت مزاجی، تنک مزاجی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئے، تو سال کے 11 مہینے گارنٹی ہے کہ کبھی سدھر نہیں سکتے۔ اس لیے روزے کو اخلاقی پیکر کا، اخلاقی بہتری کا سب سے بڑا ذریعہ سمجھیں، اور یہی متقیوں کی صفات ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اعمال ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں جنت حاصل ہو سکتی ہے یا جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو آدمی صبح و شام مسجد آتا جاتا ہے، یعنی اس کا ناطہ مسجد سے جڑا ہوا ہے، اس کا رشتہ، اس کا تعلق مسجد سے بڑا گہرا ہے، یعنی صبح و شام مسجد آتا ہے، کس لیے آتا ہے؟ عبادت کرنے کی غرض سے۔ عبادت کرنے کی غرض سے جو آدمی مسجد میں آتا ہے، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جس آدمی کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو، مسجد سے لگا ہوا ہو، ایک نماز ختم ہوئی کہ دوسری نماز کے بارے میں فکر مند ہو، ایسا آدمی اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کا مستحق ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ وہ لوگ ہوں گے جو جنتی ہوں گے۔ اسی طرح سے وضو بنانے کے بعد 2 رکعت نماز کا اہتمام کرنا، یہ عمل بھی جنت میں لے جانے والا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے کھڑاؤں کی آواز والا واقعہ آپ لوگ سنے ہیں بارہا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنت کی سیر کرائی گئی تو حضرت بلال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے جوتوں کی آواز آ رہی ہے۔ پوچھا گیا کس کے جوتوں کی آواز ہے؟ بتایا گیا کہ آپ کی ہی امتی، آپ کے ہی مسجد کے مؤذن ہے بلال رضی اللہ عنہ، ان کے جوتوں کی آواز۔ اللہ اکبر! نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے، مفضول آپ کی امت کا ایک ادنا، جسے سماج کے اندر بہت حقیر سمجھا جاتا ہے، مؤذن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے ان کے جوتوں کی آواز آ رہی ہے۔ پوچھا زمین پر آنے کے بعد کون سا عمل کرتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بلال نے کہا کہ ایک عمل ہے کہ جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں تو وضو بنا لیتا ہوں،
اور فوراً 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، یہی ایک عمل ہے، ممکن ہے اسی وجہ سے آپ نے میرے جوتوں کی آواز اپنے آگے آگے سنا ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں یہی عمل ہے جس کی وجہ سے تمہارے جوتوں کی آواز میرے سامنے سامنے آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا تصدیق کر دی، اور اس سے پتہ چلا کہ ہمارا جب بھی وضو خراب ہو تو ہم تمام کو چاہیے کہ ہم وضو بنانے کے بعد پھر 2 رکعت نماز کا اہتمام کریں۔ اور یہ ماہ مبارک بہت بہترین موقع ہمارے لیے، بہت بہترین موقع ہے جنت میں لے جانے والے اعمال انجام دینے کے لیے۔ اسی طرح سے 5 وقتہ نمازوں کے ہمارے بہت سارے بھائی اس ماہ مبارک میں پابند ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ انہیں سال بھر کا نمازی بنائے، عمر بھر 5 وقتہ نمازوں کا پابند بنائے۔ آپ 5 وقتہ نمازوں کا خیال کر رہے ہیں اگر، تو اس سے پہلے اور اس کے بعد کی سنتوں کا بھی ذرا خیال کر لیجیے۔ 12 رکعت ہیں سنتیں، جسے سنن رواتب یا سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ جو آدمی دن اور رات میں 12 رکعت نمازوں سے پہلے اور نمازوں کے بعد لگی ہوئی سنتوں کو ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دیتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، ام حبیبہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی اللہ کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، فرض نمازوں کے علاوہ روزانہ 12 رکعتیں نفل پڑھتا ہے، یہی سنت مؤکدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ تو ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے، بہترین موقع ہمیں ملا ہے۔ اسی طرح سے جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ ہم چاشت کے نماز کی پابندی کریں، اشراق کے نماز کی پابندی کریں۔ جو آدمی اشراق کے نماز کی پابندی کرتا ہے، اس کے جسم کے جو 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ کا صدقہ ہے، اور یہ جنتیوں والا عمل ہے، جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے۔ اور ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو آدمی ظہر کی نماز کے بعد 4 رکعت سنت کا اہتمام کرتا ہے، ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں، 4 رکعت سنت کا اہتمام کرتا ہے، 4 رکعت پہلے ظہر سے اور 4 رکعت ظہر کے بعد، بیچ میں جو 4 رکعت ہے یہ فرض، یعنی کل 12 رکعتیں۔ ظہر کی نماز میں جس نے 12 رکعتیں نماز کا اہتمام کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شخص کے لیے بشارت دے رہے ہیں۔ کیا بشارت ہے؟ ایسے آدمی پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ جب آگ حرام ہے تو گویا جنتی ہے وہ شخص، جنت میں لے جانے والے اعمال انجام دے رہا ہے۔ تو اس کا بھی اہتمام کریں ہم۔ یہ ماہ مبارک بہت نصیبوں والوں کو ملتا ہے، خوش نصیب ہیں ہم لوگ، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پورے ماہ مبارک کو ہم پر اسی طرح سایہ فگن رکھے اور ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ اس میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح سے جنت میں لے جانے والے جو اعمال ہیں، ان اعمال میں سے ایک عمل ہے مساجد کی تعمیر کرنا۔ ماہ مبارک میں بہت سارے مسجدوں کے اعلانات ہوتے ہیں، مساجد کی تعمیر میں حصہ لیجیے اور اسی میں حصہ لیجیے، اور محدثین نے لکھا ہے کہ اس کے انتظام و انسرام کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتا ہے۔ وہ خاتون جو مسجد کے اندر صفائی ستھرائی کا کام کیا کرتی تھی، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں لگنے دی صحابہ نے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ عورت جو جھاڑو لگانے آتی ہے اسے نہیں دیکھ رہے ہیں، کیا ہوا، غیر حاضر ہے۔ پتہ لگایا، معلوم ہوا کہ اس کا چند 1 ہفتہ یا 8 دن پہلے اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہمارے وہ بھائی جو امریکہ سے بھاگ آتے جنازہ پڑھنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بستی کے ہیں، آپ کو خبر نہیں لگی، لوگوں نے جنازہ پڑھ کے لے جا کے دفن کر دیا۔ اور جو یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ مسجد کا امام ہی نماز جنازہ پڑھانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھے۔ عقل صاف رکھو، عقیدہ صاف رکھو، عمل صاف رکھو۔ 5 وقتہ نمازیں جو تمہارے اوپر فرض ہے، اس کے لیے اتنی اہمیت، اس کے لیے اتنی سبقت نہیں کرتے جتنا تم فرض کفایہ کے لیے سبقت کرتے ہیں۔ کہاں کہاں سے بھاگ کر کے، ساری مصروفیات تج کر کے، فرض نماز کو چھوڑ کر کے فرض کفایہ ادا کرنے کے لیے آپ حاضر ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے بارے میں جب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پر جا کر کے نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہے کہ مسجد کے انتظام و انصرام کرنے والے لوگ محترم ہیں، اس کی صفائی ستھرائی کرنے والے لوگ محترم ہیں، لوگوں نے اس عورت کو کالی کلوٹی ہے، جھاڑو دینے والی ہے،
یہ سمجھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں خبر نہیں ڈالی تھی۔ انہیں حقیر نہ سمجھو، ان کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے، لہذا تعاون کرو ایسے لوگوں کی، مدد کرو ایسے لوگوں کی، صحیح مشورے سے نوازو ایسے لوگوں کو جو انتظام و انصرام چلاتے ہیں۔ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ یہ عمارت ایسے ہی کھڑی نہیں ہو گئی ہے، یہ مسجد جو آن بان شان کے ساتھ باقی ہے، جس میں آ کر کے آپ کے دل کو تسلی ملتی ہے، یہ بڑی قربانیوں سے سب جگہ حاصل ہوتی ہے، وہ بھی ہندوستانی ماحول میں۔ میرے بھائیوں، لہٰذا اسے خراب کرنے کی سازش نہ کرو، اس کو خرد برد یا کسی بھی طرح کے نقصان پہنچانے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ جو آدمی مساجد تعمیر کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر محل تعمیر کرتا ہے۔ کیا آپ کو نہیں چاہیے جنت میں محل؟ یہ بھیڑ کیوں ہے آج پورے ماہ مبارک بھر؟ یہ بھیڑ کیوں ہے؟ میں سمجھتا ہوں سب کی یہی چاہت ہے کہ اللہ مجھے جنت عطا فرما دے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، جہنم سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہماری گردنوں کو اللہ تعالی جہنم سے آزاد کر دے۔ یہ اعمال ہے جنت میں لے جانے والے۔ اسی طرح سے یتیم کی کفالت کرنا، یتیم کی کفالت کرنا، یہ مہینہ مبارک مہینہ بیواؤں، مسکینوں، یتیموں، محتاجوں کا خیال کرنے کا مہینہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے میری یہ دونوں انگلیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملایا، گویا وہ آدمی جنت ہی میں نہیں بلکہ جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ لہذا جن کے گھروں میں یتیم بچے ہیں ان پر دست شفقت رکھیں، ان کا خیال رکھیں۔ ہم میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے رشتہ داروں میں بچوں کے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے سر سے، ایسے لوگوں کا خیال رکھیں، بیواؤں کا خیال رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو آدمی بیواؤں کا، راڑ عورتوں کا خیال کرتا ہے اور اسی طرح سے مسکینوں کا خیال کرتا ہے، اس کا ثواب یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ طرح طرح سے خیال کرنے کے طریقے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں مالی طور پر آپ ان کا خیال کریں، اپنے زکوٰۃ و صدقات کے ذریعے ان کا خیال کریں۔ اسی طرح سے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ ایک عورت جو اپنے پڑوسی کو بہت تکلیف دیا کرتی تھی، خود عبادت گزار تھی، تہجد گزار تھی، بہت زاہدہ عابدہ پارسا تھی، مگر اس کی زبان سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے صحابہ نے کہا، اس کے عمل کی وجہ سے ظاہری طور پر سب لوگوں نے فیصلہ کر دیا کہ وہ جنتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے بتایا گیا مگر اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں تھے، اس کے ایذا اور تکالیف سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا ہی فی النار، وہ جہنمی۔ اللہ اکبر۔ پنج وقتہ نماز، روزہ رکھنے والی عورت، ہر طرح کی عبادتوں کو انجام دینے والی عورت، محض زبان درست نہ ہونے کی وجہ سے وہ جہنمی ہے۔ اور وہی ایک عورت وہ ہے جو صرف اور صرف فرض عبادتوں پر اکتفا کرتی ہے مگر اس کے پڑوسی اس کی زبان سے تکلیف ہے، محفوظ ہے، اس کے ہاتھ کی تکلیف سے محفوظ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ نے آ کر کے عرض کیا تو آپ نے کہا ہی فی الجنہ، وہ جنتی عورت ہے۔ اس معاملے میں خواتین کو خصوصیت کے ساتھ خیال رکھنا چاہیے، اپنی زبان کی ماہ رمضان میں حفاظت کرنی چاہیے، بالخصوص جب وہ کچن میں ہو، بیکار کی باتیں اور بڑبڑانے سے اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ برتن دھلتی ہے، بڑبڑاتی رہتی ہے، لان تان کرتی رہتی ہے، صبر کے ساتھ یہ کام انجام دیجئے، اللہ رب العالمین آپ کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کسی کو کوسیے مت۔ اور آپ کو معلوم ہے جہنم میں لے جانے والی سب سے زیادہ جو چیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل ہے، کس چیز کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ، ان دونوں کا غلط استعمال، سب سے زیادہ لوگ انہی دو چیزوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اور جنت کے بارے میں پوچھا گیا تو دو ہی جواب آپ نے دیا، تقوی اللہ و حسن الخلق، تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، خوف، حلال چیزوں کو استعمال کرنا، حرام چیزوں سے بچنا، وہ حسن الخلق کی بہتر اخلاق کا مظاہرہ، یہ جنت میں بکثرت لوگوں کو لے جائے گا۔ لہٰذا ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، اپنے تقوی کے معیار کو درست رکھیں، شرمگاہ کی غلط
غلط استعمال، زبان کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچائے۔ اسی زبان سے بندہ کلمہ پڑھتا ہے اور اسی زبان سے کفریہ کلمات بھی بکتا ہے، اسی زبان سے اللہ کا نام لیتا ہے، اسی زبان سے دوسروں کو گالی گلوچ بھی بکتا ہے۔ لہٰذا یہی زبان ہے کہ اس کی اگر حفاظت کر لو تو جنت میں چلے جاؤ گے، اس کی حفاظت نہیں کر سکے تو پھر یہی زبان تمہیں جہنم میں لے جانے والی چیز ہے، اس لیے اپنے زبان کی حفاظت کرو۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض عورتوں کو جنتی قرار دیا۔ وہ عورتیں اذا صلت المرأة خمسها، جو 5 وقتہ نمازوں کی پابند ہے، وصامت شہرها، ماہ رمضان کے مکمل روزے رکھنے والی ہیں، وحفظت فرجها، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہے، واطاعت زوجها، اپنے شوہر کی فرما بردار ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، شوہر اگر ناراض ہو گیا، جب تک وہ عورت اسے منا نہیں لیتی ہے، میرے ہاتھ میں تمہارا ہاتھ ہے، میں اس وقت تک راضی نہیں رہوں گی جب تک کہ تم مجھ سے راضی نہ ہو جاؤ، اپنے شوہر کو منا نہ لے، وہ عورت جنتی نہیں ہے۔ وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اپنے شوہر کی فرما بردار عورت۔ وفی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحَفِظَ مَالَ زَوْجِهَا، اپنے شوہر کے مال کی صحیح طور پر نگرانی کرنے والی ہو، حفاظت کرنے والی ہو۔ یہ 4 یا 5 صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آپ نے کہا قیلا، اس عورت سے کہا جائے گا ادخلی من ای ابواب الجنت شئتی، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان 8 دروازوں میں سے یہ کام کرنے والی عورتوں کو چوائس دیا جائے گا، جس سے چاہ میری بندی داخل ہو جائے، جس سے چاہے اس سے داخل ہوگا۔ یہ آفر ہے خواتین کے لیے۔ اب ان کے آگے ہے کہ فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو جنتیوں والے اعمال انجام دے اور چاہے تو جہنمیوں والے اعمال انجام دے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ بھی بیان فرمایا، کوئی عورت ایسی ہے جس کا حمل ساقط ہو جائے، وارشن ہو جائے، اگر وہ اس پر اللہ کی رضا کے لیے صبر کر لیتی ہے تو جنتی ہے کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے۔ بہت ساری بہنیں ہیں جو واویلا مچاتی ہیں، شکوہ کرتی ہیں، صبر نہیں کرتی ہیں، لیکن اگر صبر کر لے جائیں تو اللہ رب العالمین انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اور جو ساقط الحمل بچہ ہے اپنی ماں کی انگلی پکڑ کر ماں کو جنت میں لے جائے گا، اس لیے عورتوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اس مسئلے میں۔ اسی طرح سے جس کی 1 بیٹی، جس کی 2 بیٹی، جس کی 3 بیٹیاں ہیں، جو آدمی انہیں صحیح تربیت کر لے جاتا ہے، اس کی صحیح تربیت، صحیح تعلیم کی بنا پر اللہ رب العالمین اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اس لیے وہ لوگ جن کی صرف بیٹیاں ہیں وہ مایوس نہ ہو، وہ مایوس نہ ہو۔ ایسے تمام لوگوں کے لیے بشارت ہے، من عال جاریتین، جس نے 2 لڑکیوں کی صحیح تعلیم و تربیت کر دی، ان کا صحیح جگہ پر رشتہ کر دیا، عقید توحید والا داماد ڈھونڈ کر کے دیا، اس کا شوہر صحیح منتخب کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے ایسے لوگوں کو۔ لہذا مایوس نہ ہو، سماج تانا دیتا رہتا ہے کہ اس کے بعد تو تمہاری نسل ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر بھی یہی تانا دیتے تھے کہ کوئی اولاد نہیں بچی، پھر کافروں میں ہم میں کیا فرق رہ گیا؟ آپ اپنے بھائی کو تانا دیتے ہیں، تانا دیتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا اسی زبان کے صحیح غلط استعمال کی وجہ سے ہم جہنم مول لے رہے ہیں، اس لیے سوچ سمجھ کے استعمال کرو زبان کو، کیا بک رہے ہو، کیا بول رہے ہو۔ لہٰذا بہت سارے ہمارے بھائی سماج کے اندر بے اولاد بھی ہیں، ان کو بھی بہت سارے لوگ تانا دیتے ہیں۔ اپنی زبان کو لگام لگاؤ، ڈرو اللہ رب العالمین سے، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرتا ہے، نماز نبی کے طریقے پر پڑھتا ہے، روزہ نبی کے طریقے پر رکھتا ہے، حج نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دیتا ہے، اپنی پوری زندگی سنت کی روشنی میں گزارتا ہے، دخل الجنہ، وہ جنتی ہے۔ ومن عصانی، جسے سنتوں سے چڑ ہے، نفرت ہے، تو اس نے میری سنت کا انکار کیا، اور جس نے انکار کیا وہ جہنمی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ چند اعمال ہیں جو آج کے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے رکھے گئے ہیں، اسی کو کامیابی کا معیار سمجھو۔ یہ ماہ مبارک ہے، نیکیوں کو لوٹ لو، یہ موسم بہار اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں لے کر کے آیا ہے، خوش نصیب ہیں ہم اور آپ، لہٰذا اس موقع کا مکمل فائدہ اٹھائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ اعمال
انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک کے ہر طرح کے خیر و برکات سے ہمیں مالا مال فرما۔ رب العالمین ہمارے جو بھائی بیمار ہے تمام بیماروں کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما، ہر ایک کی پریشانیوں کو اللہ رب العالمین دور فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کی کمائیوں میں خیر و برکت عطا فرما۔ اس ماہ مبارک میں خصوصیت کے ساتھ ہر ایک پر ہمیں رحم و کرم کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما، نرمی کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ ہر ایک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو حضرات بھی مسجد کے اندر آتے ہیں ایک دوسرا مسلمان دوسرے مسلمان کی قدر کرے، اس بات کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم سب مومن بھائی ہیں، اس بات کو سمجھ کر کے اپنے دلوں کو حقد، حسد، کینہ، کپٹ، بغض اور نفرت سے پاک و صاف رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔